وہ خواتین اور مرد جو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا ان کو اتفاق نہیں ہوا ذکر قلبی کا طریقہ سیکھنے کا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چند معروضات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ قلبی ذکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بائیں جانب پسنو کی طرف انسان کا دل ہے، اس مقام پر انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے، اور زبانی ذکر سے اس ذکر کو افضل بتایا گیا ہے۔ نقش بندی سلسلے کا ذکر اختیار کردہ یہ قلبی ذکر ہے، اور حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی نقش قادری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا تبھی ذاکر کہلائے گا جب اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شاغل ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا زبان ذکر کرے اور دل غافل ہو، دل میں غفلت ہو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذاکر نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ قلبی ذکر بہت ہی ممتاز اور بہت ہی آسان ذکر ہے، اور ہمیں مشائخ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ ہاتھ کام کاج میں کاروبار زندگی میں مصروف رہیں، اور رہنے چاہیے، اور ضرور رہنے چاہیے، فارغ نہ بیٹھیں، اور پھر اپنے دل کو دنیا کے فکروں سے، غموں سے اور ان ہوس اور حرص سے بالکل فارغ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یاد میں بسائے رکھیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ خیال اور توجہ آپ کا دل کی طرف ہوگا، اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یہ قلب، یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے گا۔ اس طرح یہ دل کا ذکر جاری رہے گا کہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب زبان سے ذکر کریں گے پھر تو آس پاس بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ یہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں خفی ذکر کی، چھپے ہوئے ذکر کی، جو دل سے ہوتا ہے، جو خیال سے ہوتا ہے اور توجہ سے ہوتا ہے۔ اس ذکر کے کرنے والے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو، اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص الخاص تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک خصوصی اور قریبی تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ دل بھی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمینوں میں نہیں رہتا، میں آسمانوں میں نہیں رہتا، مجھے عرش بھی نہیں سما سکتا، مجھے کرسی بھی نہیں سما سکتی۔ اگر کوئی میرے رہنے کا مقام ہے تو اے مومن ایمان والے، آپ کا دل ہے جو میرے رہنے کی جگہ ہے۔ تو ذکر ایک ایسا عمل ہے جس سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں کیا جائے، اور مرشد کامل کی نسبت اور رابطہ کے بغیر ذکر کا کما حق ہو فائدہ نہیں ملتا۔ مرشد کی نسبت، صحبت، محبت اور ادب اس کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جتنی محبت، ادب یکسوئی حاصل ہوگی اتنا ذکر میں زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ خواتین کے لیے بھی گزارش کی جا رہی ہے اور مردوں کے لیے بھی گزارش کی جا رہی ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی، جتنا ادب بڑھے گا، اور جتنا احترام بڑھے گا، اور توجہ اور انتظار، اتنا ہی فیض محمدی علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم
وہ مشائخ کے سینے سے ہمارے دلوں میں، مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو خفی ذکر کریں، توجہ سے ہوگا، خیال سے ہوگا، جیسے پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے، اور زبان سے ہم پانی پانی نہیں بولتے، بالکل اسی طرح دل کا توجہ 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ، یہ خوب مشق کریں، یہ عادت ہو جائے، یہ دل اس ذکر میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کو اس کی عادت ہو جائے۔ جس طرح ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، تو یہ ذکر بھی دل کی ایک عادت بن جائے اور ضرورت بن جائے کہ اس کے بغیر دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ اس معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر حرص، ہوس، اور پھر جائز ناجائز، ظلم، زیادتی، چھینا جھپٹی، دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نفیس اور بہت ہی منفرد اعلیٰ طریقہ ہے۔ آج امید کرتا ہے کہ خواتین اور مردوں نے اس طریقے کو سمجھ لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ مراقبہ ہم سب روزانہ بلا ناغہ کریں۔ جس طرح ابھی ختم شریف پڑھا گیا وہ آپ یاد کر لیں، وہ جو بھی آپ کو ٹائم میسر ہو۔ ویسے بہترین ٹائم صبح ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے یا طلوع ہونے کے بعد جلدی ہی، اور دوسرا ٹائم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے۔ آدمی کچھ لمحے بیٹھے، اور بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یا جو بھی طریقہ ہے، تھوڑی دل کی اس توجہ کو اور بڑھا دے۔ ویسے تو ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم ہلکا بنا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ چیز میسر نہیں ہے، آپ آفس میں ہیں، آپ اپنے دکان پر ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ اپنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دو وقت ایسے ہیں، اس میں بطور خاص کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل کا توجہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑھا دیں، اور کچھ لمحوں کے لیے اگر موقع میسر ہو تو آنکھیں بند کر لیں اور بالکل پرسکون ہو جائے، ہر چیز سے تعلق توڑ لیں، بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لیں کچھ لمحوں کے لیے۔ یہ آپ اور ہم سب کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم مکمل طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر 5 منٹ کا موقع ہو یا کم و بیش، پھر ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ۔ مرشد کامل کا تصور کر لیا کہ وہ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ میرے سامنے ہیں، اور ان کا فیض، ان کے سینے سے وہ فیض محمدی میرے سینے میں آ رہا ہے، وہ نور، وہ روشنی، وہ توجہ باطنی مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ نماز کی ہم سب پابندی کریں، 5 وقت ادا کریں، اور باجماعت ادا کریں، اور رمضان شریف کے روزے رکھیں۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جس کسی پر حج فرض ہے تو وہ حج ادا کریں۔ باقی مرشد کی صحبت میں آنا جانا، پیر بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، طریقہ عالیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور جماعت کے ایک اجتماعیت کے ساتھ مل جل کے چلنا، اس رنگ میں چلنا، اس ادب اور محبت اور احترام استقامت سے چلنا بہت مفید ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، تو سب دوست مرد اور خواتین یکسوئی سے توجہ دل کی طرف کریں۔ اگر کپڑا میسر ہے تو کپڑا لے لیں، ورنہ تو گردن جھکا لیں اور پورا توجہ دل کی طرف کر دیں۔ اس طرح سمجھیں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے۔ باقی ہر چیز کو بھول جائیں، اپنے وجود کو بھول جائیں۔ جتنا بھی آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں دنیا و ما فیہا سے، پوری کوشش کریں، اور بس سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے اور کچھ بھی نہیں، اور دل میں توجہ رکھیں کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض مشائخ نقشبند مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، اور ہمارے دل میں روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ تسبیح کی آواز پر آپ کو یہ مدد ملے گی کہ ذکر کی آتی رہے گی یہ تسبیح، کہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے خیال بھٹک جاتے ہیں تو یہ آپ کو یکسو رکھنے میں مدد دے گی۔
یہ سمجھیں کہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے اور یہ ذکر ہمارے دل میں ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ خیالات کو اس آواز پر یکسو کریں، اپنے گناہوں کو ہم یاد کریں، دل میں انکساری عاجزی ہو، جتنی انکساری عاجزی ہوگی اور گناہوں کو ہم یاد کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، حضور علیہ السلام کی فیض کی آمد ہوگی۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اٹھو سینگیاں سیاں جو قسمت آزما دیکھوں، موہن مٹھڑے حجازی کو سبھی دکھڑے سنا دیکھوں۔ اواری تھیاں بیکاری گنہگاری شرمساری، اواری تھیاں بیکاری گنہگاری شرمساری، کروں رل مل تے جلزاری، تے سر صدقوں جھکا دیکھوں۔ اٹھونی سینگیاں سیاں جو قسمت آزما دیکھوں، موہن مٹھڑے حجازی کو سبھی دکھڑے سنا دیکھوں۔ نبی مرسل گدا جہندے، ملائک ہن فدا جہندے، بحر بر ہن سخا جہندے، بحر بر ہن سخا جہندے، او سرور انبیاء دیکھوں۔ اٹھونی سینگیاں سیاں